أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا حزن إلا ما جعلته حزنا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 اور 217 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ دونوں آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر ہم نے تمہارے دین کی حفاظت کے لیے یہ فرض کیا ہے کہ تم جہاد کرو. قتال کرنا امت مسلمہ اور پر فرض ہے ان کے دین کی حفاظت کے لیے. تو دیکھیے، جس طرح دیگر دین میں فرائض ہیں اس طرح جہاد بھی ایک فریضہ ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے. اگر امت میں بعض افراد بھی ادا کر دیں تو ان کی بقیہ امت سے اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. الا یہ کہ ایسے عمومی حالات، خاص حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ہر فرد کے اوپر جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کے مخصوص حالات ہوتے ہیں. اب جب قرآن کریم نے یہ حکم دیا تو حضرات صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں انہیں اس بات کا انتظار رہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے تو ہم عمل کریں. چنانچہ قرآن کریم نے اگرچہ یہ کہا تھا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، قتال کرنا، لڑائی کرنا تمہاری جانوں کے اوپر بھاری ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام نے اس مشکل کام کو بھی کیا اور اس پر عمل کیا، اور صرف 6 سال کے عرصے میں ایسے اپنے آپ کو، اپنی شریعت کے احکامات کو اپنی طبیعت کا ایک جز بنا دیا تھا. جس طرح انسان کھاتا ہے پیتا ہے، ایک طبعی مسئلہ، ایک طبعی چیز ہے، اسی طریقے سے انہوں نے شریعت کے احکامات کو اپنی طبیعت بنا لیا تھا. تو 6 سال کے بعد حضرات صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ آپ نے قتال نہیں کرنا، لیکن اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے کہیے ہمیں قتال کی اجازت دیجیے. تو اس قدر دین پر عمل کرنے والے تھے. یعنی وہ کردار کے غازی تھے. میں گفتار کا غازی ہوں، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت مجھے بھی حاصل نہیں، عمل میرے اندر بھی نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جب حضرات صحابہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ قتال فرض ہے تو صحابہ کرام اس عمل میں لگ گئے. لیکن کبھی کبھار ایک مخلص آدمی کام اللہ کے لیے کرتا ہے، صحیح طریقہ اپناتا ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر غلطی ہو جائے ایسے مخلص انسان سے تو اللہ تعالیٰ اس مخلص کی غلطی کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو اللہ خود میدان میں آ جاتے ہیں. تو حضرات صحابہ کرام سے قتال کے متعلق ایک غلطی ہوئی تھی، تو اس غلطی پر مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے، جزیرۃ العرب کے تمام اسلام دشمن طاقتوں نے بڑا واویلا اٹھایا تھا، بڑا پروپیگنڈا کیا تھا. تو اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور قرآن کریم نازل کیا. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ سن 2 ہجری میں، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 10 سال بلکہ 13 سال جو حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی مسلمانوں پر کفار مکہ نے جو ظلم ڈھائے، وہ جو تاریخ رقم کی، اس کی کوئی مثال تاریخ دنیا میں نہیں ملتی. 3 سال کا معاشی بائیکاٹ، کہ جس 3 سال کے معاشی بائیکاٹ میں کیا تھا کہ نہ تو ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ رشتہ داریاں رکھے گا، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز دے گا. سعد بن ابی وقاص صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کو قضاء حاجت میں پاخانہ جب آتا تھا تو ایسا تھا کہ جیسا کہ ایک بکری جو ہے مینگنی کرتی ہے،
یعنی اس طریقے کی خشک غذا تھی، ہماری پتے کھاتے تھے ہم. تو ان تمام مراحل کے بعد جب اس بات کی اجازت ملی کہ آپ نے مدینہ ہجرت کرنی ہے، تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ میرے اصحاب کے ساتھ کفار مکہ نے جو کیا ہے ان سے اس بات کا بدلہ لینا ہے، اور اب بھی یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پچھلی آیت کے حکم نازل ہو جانے کے بعد کہ قتال فرض کر دیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا لشکر بھیجا. عبداللہ بن جہش آپ کے پھوپھی زاد بیٹے تھے، ان کو امیر بنایا، 9 افراد پر مشتمل تھا، اور کہا کہ دیکھو فلاں ایک جگہ 2 دن کے بعد تم اس خط کو کھولنا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت اگر وہ اس جگہ کا بتا دیا جائے تو مدینہ میں منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ جا کے بات کہیں پہنچا دیں گے. تو آپ نے 2 دن کے بعد خط کھولنے کا کہا. جب 2 دن کے بعد وہ صحابی خط کھولتے ہیں کسی سفر میں جا کر، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں ایک جگہ پر پہنچنا ہے، اور کفار مکہ کا ایک قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر آپ نے مجھے لا کر خبر دینی ہے. تو یہ حضرات وہاں پہ پہنچ گئے، انتظار کر رہے تھے، اتنے میں وہ قافلہ آنے لگا. وہ قافلے میں 4 افراد تھے. انہوں نے جب ان 8 افراد کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے موقع کو غنیمت جان کے ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے نتیجے میں ان حضرات صحابہ کرام، ان میں سے ایک عمرو بن حضرمی قتل ہو گیا، اور ان کا مال چھین کر یہ مدینہ آ گئے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ تھی 29 جمادی الثانیہ، یعنی ابھی چل رہا ہے ربیع الثانی، اس کے بعد جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الاخری. جمادی الاخری کی 29 تاریخ تھی. 29 تاریخ کے بعد کا کوئی دن تھا. یہ حضرات سمجھے کہ یہ 29 نہیں بلکہ یہ 30 ہے، ابھی رجب کا چاند نظر نہیں آیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ رجب ان مہینوں میں سے جن مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قتال کرنے سے منع فرمایا. ایک رجب کا مہینہ، اور اس کے بعد 3 متواتر مہینے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. تو گویا کہ ان حضرات صحابہ کرام سے غلطی میں ایک حرمت والے مہینے میں قتال ہو گیا. تو یہ تو جب مدینہ پہنچے اور وہ مکہ پہنچے تو پورے عرب میں شور اٹھ گیا کہ یہ نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اصحاب کے ذریعے سے حرمت والے مہینے کی بے توقیری کی ہے، لہٰذا بہت پروپیگنڈا کیا گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ بھی پہنچے، یہودیوں کو تو موقع مل گیا، وہ تو بغلے بجانے لگے کہ ابھی ان کے درمیان جنگ چھڑے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ اصحاب جن کی سے یہ غلطی ہوئی تھی وہ بھی بڑے پشیمان ہوئے تھے. دیگر اصحاب بھی ان کو ندامت کر رہے تھے کہ آپ نے پشیمانی دلائی، آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اب اللہ تعالیٰ ان حضرات سے جو کہ مخلص تھے، طریقہ صحیح اپنایا تھا، لیکن ایک اجتہادی غلطی تھی، اس غلطی پر قرآن کریم میں ان کے دفاع میں نازل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یہ مشرکین مکہ اعتراض کے طور پر آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے، حالانکہ آپ تو نبوت کے دعوے دار ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو جواب دیجئے. اب جواب کی 2 حیثیتیں دیں. اللہ نے کہا ایک تو ان کو گراؤنڈ ریالٹی بتائیے کہ ہوا کیا تھا، اور دوسرا ایسا جواب دیا کہ بال ان کی کورٹ میں پھینک دی کہ اب تم نے جواب دینا ہے. پہلی بات کیا، اللہ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر. اے نبی آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے واقعتاً حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا جان بوجھ کر یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک گناہ ہے. لیکن ان سے پوچھو تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے. اللہ نے آگے 4 گناہ گنوائے ان مشرکین مکہ کے. اللہ فرماتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے دین سے انہوں نے روکا. مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں پر جو جینا دھوبر کیا تھا اس کے بارے میں یہ کیا کہیں گے. اور وَكُفْرٌ بِهِ، وہاں جو کفر کیا تھا، اللہ کی سرزمین پر رہ کر اللہ کا انکار کیا تھا. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ حضرات صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ایک موقع پر، تو ابو جہل اعلان کرتا ہے ابھی فلاں محلے میں ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کون جائے گا وہاں سے اس اونٹنی کی اوجڑی لے کر آئے اور لا کر محمد کی جو کہ سجدے میں اس کے اوپر ڈال دے. تو عقبہ ابن ابی معیط ایک بدبخت جاتا ہے اور وہاں سے اوجڑی اکیلا اٹھا کر آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے میں تو اور اوپر ڈال دی. یہ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تھی، اکیلی چھوٹی سی بچی تھی، اپنے والد کے اوپر سے اوجڑی ہٹائی. تو اس طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے ارأیت عبدا اذا صلی، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس بدبخت کو دیکھا ہے ابو جہل جس نے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انہیں نماز پڑھنے سے روک رہا تھا. تو ان کو دیکھو تو صحیح، یعنی اللہ کے راستے سے روک بھی رہے ہیں اور وہاں کفر بھی کر رہے ہیں. اللہ کی سرزمین میں مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہاں مکۃ المکرمہ میں جو مسلمان اور
جو حضرات صحابہ اکرام رہ رہے تھے انہیں مجبور کیا، یہ یہاں سے حبشہ گئے، حبشہ سے دوبارہ مکہ آئے، مکہ سے دوبارہ حبشہ گئے، حبشہ سے مدینہ ہجرت کی، تو انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالا ہے۔ تو یہ ایک گناہ جو کہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ حرمت والے مہینے میں اس پر اتنا واویلا کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے وہ، حالانکہ قتال کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے، قتال اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، قتال جائز تھا، لیکن وقت غلط تھا، ان کا کام بھی غلط، یہ چاروں کام اللہ گنوا رہے ہیں، کام بھی غلط ہے، وقت بھی غلط ہے، حرمت والے مہینوں میں کام کیا ہے اور حرم مکی میں، مکۃ المکرمہ میں یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے چاروں کاموں میں 3 بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور ایک بڑے گناہ جن سے غلطی میں ہو گیا اس پر واویلا کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ایمان والے ہیں، جن سے ایمان والوں کی غلطی کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ دفاع میں اتر رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کر کے رکھا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی مولے گا تو میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اکبر عند اللہ، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں یہ سب بڑے گناہ ہیں، چاروں کے چاروں گناہ ہیں، بڑی قیمتی اوقات میں، حرمت والے اوقات میں، حرمت والے مہینوں میں ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، ایک قتل پر واویلا کر رہے ہیں، اور جو فتنہ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، اللہ کے دین کو لوگوں کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اب یہ جواب دے دیا اللہ نے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اے ایمان والوں تم سن لو، یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، رہتی دنیا تک ہر اسلام دشمن طاقت وہ اس بات کی کوشش کرتی رہے گی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، ان استطاعوا، اگر ان کے اندر یہ طاقت رہی، یعنی اس بات کی یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ حرمت والا مہینہ ہوگا نہیں ہوگا، ان کو تو موقع ملا ہے، یہ تو موقع ملنے پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ان سے یہ تمہارے دشمن رہیں گے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، پہلے پارے میں اللہ نے کہا اے نبی یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو ان کو، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم نے وہ قانون سازی کرنی ہے، ہم نے وہ چیزیں کرنی ہے کہ جن سے یہ اغیار ہم سے راضی ہو جائیں، چنانچہ ایسے قانون پاس کیے جائیں گے کہ ہماری معیشت، ہماری معاشیات، ہمارے اخلاقیات ہر چیز پر قابض ہیں، لیکن ہم ان کو مزید خوش کرنے کے ہمیں مزید پیکیجز مل جائیں۔ چنانچہ کل جو میں آپ سے ہمیں بات کر رہا تھا کہ ایک فلم کی، چنانچہ اس فلم کو اجازت مل گئی ہے، وہ فلم کیا ہے؟ پہلے تو بات یہ تھی کہ فحاشی اور یعنی کو عام کیا جاتا تھا، اب اس بات کو عام کیا جا رہا ہے کہ مرد اور مرد کا نکاح ہو، مرد اور مرد کی شادی ہو، چنانچہ اس کو ایسے طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی، یعنی زہر کو ایک مٹھائی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں بہت خوشحالی آ چکی ہے، اب رہا ہے مسئلہ تو ایک فلم کا مسئلہ ہے، اس فلم کو اجازت دے دیے اس بنیاد پر کہ LGBTQ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے ہمیں مختلف قسم کی امداد ملے گی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے ہی بتا دیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ دیکھیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے پہلے بیان فرما دیا تھا یوشک ان تداعی علیکم الامم، آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ جس طرح ایک دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو کہ آئیے کھائیے، کھانا کھائیے، اس طرح تم مسلمانوں کے قتل پر مختلف قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آپ بھی حصہ لے لیجئے، آپ بھی اس میں ان کو مار دیجئے۔ چنانچہ آج یہی ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، اتنے ہوں گے جیسا کہ سیلاب جب چل رہا ہوتا ہے، سیلاب کا پانی تو اس کے ساتھ جھاگ ہوتا ہے، تو جتنا سیلاب کے پانی میں جھاگ ہوتا ہے، ان کا غصہ اس سے لی تم اتنی تعداد میں ہوگے، لیکن بات کیا ہوگی؟ کوئی کس چیز میں مگن ہے، یعنی موبائل میں اس چیز بس اسکرولنگ میں لگے ہوئے، فیس بک، یوٹیوب، کوئی پرواہ نہیں، نہ وقت کی قدر ہے، نہ اس بات کی فکر ہے کہ آیا زندگی میں اور کام، نہ اپنی اولاد کو، نہ اپنی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ گھر والوں کی فکر ہے، بس ہر ایک نے اپنا ایک سائیکل بنا کے رکھا ہے، صبح اٹھنا ہے، رات کو سونا ہے، بس اس کے درمیان میں اپنی مرضی کے جو کام چاہے کر لو، نہیں کرنا تو ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی کوشش کے نتیجے میں یہ کیسی بھی کوشش کر لیں، یہ دنیا بھر کی مشنری تمہارے خلاف لگا دیں تمہیں دین سے دور کرنے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ انہوں نے کتنا وسائل لگائے تھے، میں یہ دیکھوں گا کہ تم دین سے دور ہٹ گئے تھے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے گا، وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں،
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے کیے کرائے سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو عبادت کی ہے، حضرات صحابہ کرام کو بھی یہ خطاب ہے، کہا تمہاری صحابیت، تمہارا اسلام، تمہاری ہجرت، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کسی چیز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، تمہاری بیوی سے نکاح ختم ہو جائے گا، تمہارے اوپر جنازہ نہیں پڑا جائے گا، تم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگے، تمہارا کوئی مسلمان وارث نہیں بنے گا، تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، تمہیں 3 دن کا موقع ملے گا، 3 دن میں تم نے اسلام کا دوبارہ آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مرد ہونے کی صورت میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا، عورت ہوگے تو تمہیں عمر بھر قید کر دیا جائے گا، وجہ اس کی ہے کہ تم نے سب سے بڑی نعمت، ایمان کی نعمت آ جانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے اعمال کیے کرایا سب کچھ وہ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ضائع ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جب آخرت میں آؤ گے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن قرآن کریم کا انداز ہے، حضرات صحابہ اکرام کا اخلاص تھا، حضرات صحابہ اکرام، یہ صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں جہاد کا صحیح طریقہ بتا دیجئے، ہم چاہتے ہیں، ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ غلطی میں ہوا ہے، لیکن ہمیں گناہ نہیں ہوا، لیکن ہمیں ثواب بھی تو نہیں ملا۔ یعنی ان حضرات کو یہ فکر تھی کہ ہمارے کیے کرائے پر ہمیں ثواب نہیں ملا، آج ہمیں ثواب تو اپنی جگہ اور الٹے گناہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ تو ان کی فکر یہ تھی کہ ہم نے اتنی محنت کی، پہلا معرکہ تھا، پہلا مشرک قتل ہوا، پہلے مشرک جو ہے وہ قید ہوئے، پہلی دفعہ مال غنیمت ملا، لیکن ہمیں ثواب نہیں ملا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے، ہم آئندہ جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یقین جانو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی حضرات تھے۔ تو کہا ان سے کہہ دیجئے اولئک یرجون رحمت اللہ، ان کی شان تو دیکھو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت کی امید میں ہیں، تو انہیں بتا دو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ غلطی انسان سے ہو جائے گی، لیکن اگر مخلص آدمی سے غلطی ہو تو اس کی غلطی، جیسے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن بھولے سے اس نے کوئی چیز کھا لی، تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے نہ تو اس کا روزہ ٹوٹے گا اور نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی عمل کے میدان میں اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پیش تو کرے، پھر اللہ دفاع میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ان 2 آیات میں آپ کے سامنے بات وضاحت سے آئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،